ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سلطنت روم کا جو بادشاہ تھا، یعنی قیصر روم، اس نے اپنے سپاہیوں اور مخبروں کے ذریعے جب دھوکے سے انہیں اور ان کے چند ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور پھر انہیں اپنے ساتھیوں سمیت قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑ کر ان مخبروں نے وہاں اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تھا، اور تب اس بادشاہ نے ان کا امتحان لینے کی غرض سے کہ اس نے یہ بات سن رکھی تھی کہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہوا کرتے ہیں، اس قدر وفادار اور اتنے پکے ہوا کرتے ہیں کہ وقت آنے پر اگر اپنے دین کی حفاظت کی خاطر جان بھی قربان کرنے کی نوبت آ جائے تو اپنی جان تک قربان کر دینے سے یہ ہرگز دریغ نہیں کیا کرتے۔ تو چونکہ اس نے اس قسم کی باتیں سن رکھی تھیں، لہذا آزمانے کی خاطر کہ ان باتوں میں کچھ صداقت اور حقیقت ہے یا یہ کہ محض یہ سنی سنائی باتیں ہیں، من گھڑت داستانیں ہیں، اب اس نے عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو بہت سے بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا، اور بڑی بڑی اس نے پیشکشیں کی، اس مقصد کی خاطر کہ یہ دین اسلام چھوڑ دیں اور اس بادشاہ کا دین اختیار کر لیں۔ لیکن جیسا کہ اس سے قبل ہم مفصل بیان کر چکے ہیں کہ وہ جتنی بھی بڑی سے بڑی اس نے پیشکش کی تھی اور جو لالچ دیے تھے، کسی لالچ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ہر پیشکش کو انہوں نے بہت ہی بے نیازی کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا، اور تب اس بادشاہ نے یہ بات سوچی تھی کہ لالچ نے تو کوئی اثر نہیں دکھایا، لہذا اب دوسرا راستہ یعنی ڈرانے دھمکانے کا ہتھیار آزمانا چاہیے، اور تب اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، اور انہوں نے بڑی ہی بے رخی کے ساتھ جواب یہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، مار ڈالو، جو تمہاری مرضی۔ اور تب اس بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے لیے پھانسی کا انتظام کیا جائے، چنانچہ پھانسی کا انتظام کیا گیا اور انہیں پھانسی کے اس تختے پر پہنچا دیا گیا، اور جب گلے میں پھندا بھی ڈال دیا گیا، یعنی پھانسی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے، اور اب صرف وہ رسہ کھینچنا باقی رہ گیا ہے، تب بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی یہ آخری کام یعنی رسہ کھینچنے کا کام ابھی نہ کرنا۔ اور پھر دوبارہ اس بادشاہ نے اپنی وہی پیشکش دہرائی کہ اپنا دین چھوڑ دو، اب بھی موقع ہے، ہمارا دین اختیار کر لو، اور عبداللہ ابن حذافہ نے پھر وہی انکار دہرایا، اور تب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ ان پر تیروں کی بارش کر دی جائے، لیکن یہ خیال رہے
کہ کوئی تیر انہیں لگنے نہ پائے، بلکہ ان کے جسم کے قریب سے وہ تیر گزرتے رہیں کہ ہر تیر کے ساتھ ان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ نہ زندوں میں نہ مردوں میں، کہ ہر نئے تیر کے ساتھ یہ سمجھیں کہ اب دوبارہ مجھے نئی موت آنے والی ہے۔ یعنی ایک بار نہیں مارنا بلکہ ڈرا ڈرا کر اور ترسا ترسا کر مارنا ہے۔ چنانچہ یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی ان کی جانب، مگر اس طرح کہ جس طرح اس بادشاہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ کوئی تیر انہیں لگنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تیروں کی ایک بارش شروع ہو گئی اور کوئی تیر ان کے کان کو چھوتا ہوا گزر جاتا، کوئی تیر ان کے بازوؤں کو چھوتا ہوا نکل جاتا، اور کبھی کوئی تیر ان کی ٹانگوں کو چھوتا ہوا گزر جاتا۔ یہ کیفیت چلتی رہی، اور درمیان میں بھی ناظرین کرام پھر وہی معاملہ کہ بار بار بادشاہ اپنی وہی پیشکش دہرا رہا ہے، اور ان کی طرف سے وہی جواب ہے، وہی انکار ہے۔ ادھر بادشاہ کی طرف سے مسلسل اصرار، اور عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بدستور وہی انکار، اصرار اور انکار کی یہ داستان جاری رہی، اور آخر مایوس ہو کر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو، تیر اندازوں کو رک جانے کا حکم دیا، اور عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو وہاں اس تختے سے نیچے اتارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ تعمیل کی گئی، نیچے اتارا گیا، اور پھانسی کا یہ عمل روک دیا گیا، پھانسی نہیں دی گئی، اور دوبارہ مزید آزمائشوں کی خاطر انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا کہ ابھی یہ سلسلہ ہے۔ اور چند دن بادشاہ غور و فکر کرتا رہا کہ آخر کیا کیا جائے، یہ تو اپنی انا کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ تو عزت کا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جو ڈرتا ہی نہیں۔ آخر ایک روز بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سبھی قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حاضر کیا گیا، اور پھر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑے دیگ میں تیل بھرا جائے، اور پھر اس تیل سے بھری ہوئی اس بڑی دیگ کو خوب جلتی ہوئی آگ پر رکھ دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، حکم کی تعمیل کی گئی، اور اس بڑی دیگ میں جو بہت زیادہ تیل بھرا ہوا تھا، اب اس آگ کی وجہ سے وہ تیل بہت گرم ہو گیا اور خوب زیادہ کھولنے لگا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک قیدی کو پکڑ کر اس کھولتے ہوئے تیل میں زندہ پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے وہ جو ساتھی تھے، وہ قیدی، ان میں سے ایک کو انہوں نے دبوچا اور اس کھولتے ہوئے تیل میں زندہ ڈال دیا، اور سبھی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ نے بھی، اور ان کے تمام ساتھیوں نے بھی، تمام درباریوں اور مشیروں اور وزیروں نے بھی، اور خود بادشاہ نے بھی یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جیسے ہی اس قیدی کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینکا گیا تو کیفیت کیا ہوئی؟ کیفیت یہ ہوئی کہ وہاں اندر گرتے ہی فوراً اس انسان کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، کہ گوشت الگ نظر آنے لگا، کھولتے ہوئے تیل میں تیرتا ہوا وہ گوشت الگ ہے،
اور چمکتی ہوئی سفید ہڈیاں اس تیل میں الگ نظر آنے لگی۔ یہ کیفیت ہو گئی، گوشت الگ اور ہڈیاں الگ۔ اندر پہنچتے ہی یہ حال ہو گیا اس زندہ انسان کا۔ اور جب یہ حال ہوا اور سبھی نے دیکھا تو اس موقع پر بادشاہ معنی خیز نگاہوں کے ساتھ عبداللہ ابن حذافہ السہمی کی جانب دیکھنے لگا، گویا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ بات جتانا چاہتا ہو انہیں کہ دیکھ لو، یہ جو منظر تم نے اپنے ساتھی کا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ابھی تھوڑی ہی دیر بعد خود تمہارا اپنا بھی یہی حال ہونے والا ہے، دیکھ لو۔ گویا یہ پیغام دینا چاہتا ہو، یہ سبق سمجھانا چاہتا ہو نگاہوں ہی نگاہوں میں۔ اور پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب اس قیدی کو یعنی عبداللہ ابن حذافہ کو بھی اسی طرح اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ وہ سپاہی فوراً ہی ان کی جانب لپکے اور خوب مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح انہیں دبوچا اور انہیں اپنی گرفت میں لیے ہوئے اس دیگ کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ اصل قیدی اور ان تمام قیدیوں کا سربراہ اور اصل انسان تو یہی ہے کہ اصل اسی کی آزمائش مقصود ہے، کیونکہ جس طرح کے قیصر کو خبر دی گئی تھی کہ ان سبھی مسلمانوں میں یہی وہ اصلی اور سب سے زیادہ پختہ مسلمان ہے، کہ نہ صرف یہ کہ یہ مسلمان ہے بلکہ مسلمانوں کے جو پیغمبر تھے یہ ان کا ساتھی بھی ہے، پیغمبر کے ساتھیوں میں سے ہے، یہ صحابہ کرام میں سے ہے، لہذا اصل آزمائش تو انہی کی مقصود تھی۔ اور سب سے زیادہ انہوں نے تمام اپنی قوت اپنی کوشش انہی پر مرکوز کر رکھی تھی، لہذا خوب اچھی طرح دبوچے ہوئے وہاں پہنچے اس دیگ کے قریب پہ جس میں تیل خوب ابل رہا تھا، خوب جوش مار رہا تھا، کھولتا ہوا تیل۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا کہ اچانک وہاں پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہنے لگے ہیں، کچھ آنسو بہ نکلے ہیں۔ جب سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے پلٹ کر اپنے بادشاہ کی جانب دیکھا اور بادشاہ نے بھی یہی منظر دیکھ لیا تھا، سبھی لوگ یہ منظر دیکھ چکے تھے کہ وہاں اس دیگ کے قریب پہنچ کر اس قیدی کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہ نکلے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے ان سپاہیوں کو منع کیا، یعنی اب اس قیدی کو اس تیل میں نہ ڈالنا، اور انہیں واپس آنے کا اشارہ بھی کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ خوشی منانے لگا، اس کے چہرے پر اور اس کے تمام سراپا پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور وہ یہ سمجھا کہ آخر ہماری جیت ہو ہی گئی، اور آخر یہ شکست کھا گیا۔ یہ مسلمان اپنا بھیانک انجام دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، اور یہ جو سالہ سال سے اور زمانوں سے ہم یہ بات سنتے چلے آ رہے تھے کہ مسلمان تو موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے، اور یہ کہ دنیا بھر میں جو یہی چرچے ہوتے چلے آ رہے تھے کہ مسلمان تو ایسی عجیب و غریب مخلوق ہوا کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ تو کبھی موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں،
آخر ہم نے یہ بات غلط ثابت کر دکھائی، ہم جیت گئے اور یہ مسلمان ہار گیا۔ اور مسلمان بھی ایسا کہ کوئی معمولی مسلمان نہیں، بلکہ مسلمانوں کے پیغمبر کا جو ساتھی ہے، اصلی اور بہت ہی پہنچا ہوا مسلمان ہے۔ آخر ہم جیت گئے اور یہ ڈر گیا ہمارے ہاتھوں، اس کی شکست ہو گئی، یہ ہار گیا۔ یوں وہ خوشی منانے لگا، وہ رومیوں کا بادشاہ، وہ دشمنوں کا بادشاہ، اور اس خوشی کی وجہ سے وہ بے اختیار قہقہے بلند کرنے لگا۔ اور تب اس نے یہ حکم دیا اپنے درباریوں کو کہ چلو اب باقاعدہ انتظامات کیے جائیں کہ ان لوگوں کو جو ان کے مذہبی پیشوا قسم کے لوگ تھے انہیں بلایا جائے، اور یہ کہ اب باقاعدہ اس شخص کو اور اس کے سبھی ساتھی قیدیوں کو ان کا مذہب تبدیل کرنے کا عمل انجام دیا جائے، باقاعدہ انہیں مسلمان کی بجائے اب کچھ اور بنا دیا جائے کہ جو ہمارا مذہب ہے، کارروائی کا انتظام کیا جائے۔ اور کارروائی کا انتظام جب کیا جانے لگا تو عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ عنہ، چونکہ انہیں بھی وہاں اس دیگ کے قریب سے واپس بلا لیا گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، تب انہوں نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اور نئے عزم کے ساتھ، ایسا عزم جو کہ پہلے سے بھی زیادہ پختہ عزم نظر آ رہا تھا، انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کس کا مذہب تبدیل کرنے کی خاطر یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا مذہب تبدیل کرنے کی خاطر یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ عزم اور جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے پھر انکار کیا، اور یوں کہا کہ تمہیں یہ غلط فہمی کس طرح ہو گئی؟ آخر کہ میں اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے رضامند ہو چکا ہوں، اور یہ کہ تمہاری فتح ہو گئی اور ہماری ہار ہو گئی، شکست کھا گئے، ہم ڈر گئے تم سے، یا ہم ڈر گئے موت سے۔ یہ خوش فہمی اور یہ غلط فہمی تمہیں کس طرح ہونے لگی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ارے ابھی تو یہ رو رہا تھا، اور اب اس کا حال دیکھو کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش اور پہلے سے بھی زیادہ عزم کے ساتھ اب باتیں کرنے لگا ہے اور انکار کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ارے پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی تم رو رہے تھے؟ ہم نے خود دیکھا کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اب تم دوبارہ وہی جذبہ وہی جوش دکھانے لگے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس پر عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا اور کیا جواب دیا، اور پھر آگے یہ کیا معاملہ چلا، یہ سبھی کچھ انشاءاللہ آئندہ نشست کے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔